اللہ الرحمن الرحیم وبطریق اخصر، ضابطے کی تشریح اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ آئی، یہاں سے بطور اختصار اس ضابطے کی تشریح ہے جسے یاد کرنا آسان ہے، اس لیے مختصر طریقے پر بھی اس کی تشریح دے دی گئی ہے۔ وبطریق اخصر یعنی مختصر طریقے پر ضابطے کی تشریح، معنی عموم موضوعیت الاوسط، ضابطے کے تحت جو یہ بیان ہوا کہ اوسط کی موضوعیت میں عموم درکار ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں دو لفظ مصنف نے استعمال کیے ہیں، ایک عموم کا اور دوسرا موضوعیت کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حد اوسط موضوع واقع ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس موضوعیت کے اندر عموم ہونا چاہیے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ حد اوسط اشکال اربع میں کس کس شکل میں موضوع کی جگہ واقع ہوتا ہے۔ تو شکل اول میں حد اوسط صغرا میں تو محمول کی جگہ ہوتا ہے، لیکن کبرا میں موضوع کی جگہ واقع ہوتا ہے۔ شکل ثالث میں صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع کی جگہ ہوتا ہے، اور شکل رابع میں حد اوسط صغرا میں موضوع کی جگہ ہوتا ہے۔ اس طرح ان تین شکلوں میں حد اوسط موضوع واقع ہوتا ہے، اور یہاں موضوعیت کے ساتھ ساتھ اس کا عموم بھی درکار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عموم اس میں اسی وقت ہوگا جبکہ وہ مقدمہ کلیہ ہو، لہذا اس کا مطلب ہے کہ حد اوسط موضوع واقع ہو اور جس قضیہ میں وہ موضوع واقع ہو قضیہ کلیہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں معنی عموم موضوعیت الاوسط، اوسط کی موضوعیت کے عموم کا معنی ہے کلیت مقدمۃ فیہا الاوسط موضوع، اس مقدمے کی کلیت جس میں اوسط حد اوسط موضوع واقع ہو۔ والاوسط موضوع فی کبر الشکل الاول، اور حد اوسط شکل اول کے کبرا میں موضوع واقع ہوتا ہے، وہیا کلیت حتما، اور شکل اول میں کبرا حتمی طور پر یقینی طور پر کلیہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں شرط انتاج کلیت کبرا ہے۔ وموضوع فی مقدمتي الشکل الثالث، اور حد اوسط شکل ثالث کے دونوں مقدموں میں موضوع ہوتا ہے۔ واحداہما کلیۃ لزوما، اور دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ لازمی طور پر کلیہ ہوتا ہے۔ وموضوع فی صغر الشکل الرابع، اور حد اوسط شکل رابع کے صغرا میں بھی موضوع ہوتا ہے۔ والصغرا کلیۃ فی الضرب الاول والثانی والثالث والرابع والسابع والثامن منہ، اور صغرا ضرب رابع کی شکل رابع کی ضرب اول، ثانی، ثالث، رابع اور سابع اور ثامن میں کلیہ ہوتا ہے۔ ومعنى ملاقاته للأصغر بالفعل،
مصنف نے ضابطے کے تحت یہ بھی بیان کیا ہے مع ملاقاتہ للاصغر بالفعل، جس کا معنی ہے کہ اوسط کی اصغر سے بالفعل ملاقات. تو اس ملاقات کا معنی کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ملاقات کی دو صورت ہے، ایک یہ ہے کہ اصغر کا حمل اوسط پر ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے برعکس یعنی اوسط کا حمل اصغر پر ہو. حمل الاوسط الاصغر یعنی ملاقات الاوسط للاصغر بالفعل کا معنی ہے کہ اوسط کا حمل اصغر پر ہو ایجاباً اور بالفعل، یعنی ایجاباً حمل ہو اور ساتھ ہی ساتھ بالفعل. کما فی صغر الشکل الاول، جیسا کہ شکل اول کے صغرا میں. او حمل الاصغر الاوسط ایجاباً و بالفعل، یا اوسط پر اصغر کا حمل ایجاباً ہو اور بالفعل. کما فی صغر الشکل الثالث والضرب الاول والثانی والرابع والسابع من الشکل الرابع، جیسا کہ شکل ثالث کے صغرا میں ہے اور شکل رابع کی ضرب اول، ضرب ثانی، رابع اور سابع میں. ہوا معنا او حملہ علی الاکبر، اور او حملہ علی الاکبر کا معنی یہ ہے کہ یکون الاوسط محمولا علی الاکبر ایجابا. اس کا معنی یہ ہے کہ اوسط کا حمل اکبر پر ایجاباً ہو. کما فی الضرب الاول، جیسا کہ شکل رابع کی ضرب اول، ضرب ثانی، ضرب ثالث اور ضرب ثامن میں. فبہذا الشق الاول من التردید، تو تردید کی اس شق اول میں، شق اول کیا ہے کہ اوسط کی موضوعیت کا عموم ہو، ساتھ ہی اصغر سے اس کی ملاقات بالفعل ہو یا اکبر پر اس کا حمل. تمت الاشارۃ الی کلیۃ الکبریٰ، اس سے کلیت کبریٰ کی طرف اشارہ، کبریٰ کی کلیت اور صغرا کے ایجاب اور اس کی فعلیت کی طرف شکل اول میں جیسا کی ہے، اور دونوں مقدموں میں سے ایک کی کلیت کی طرف اور ایجاب صغرا اور فعلیت کبریٰ کی طرف جیسا کہ شکل ثالث میں ہے اشارہ ہو گیا، اور ساتھ ہی شکل رابع کی جو مذکورہ ضربیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. ومعنی قولہ، عموم موضوعیت الاکبر، اور مصنف نے جو یہ کہا کہ اکبر کی موضوعیت میں عموم ہو، اس کا مطلب ہے کلیت مقدمۃ فیہا الاکبر موضوع، اس سے مراد ہے اس مقدمے کی کلیت جس میں اکبر موضوع. والاکبر موضوع فی الشکل الثانی، اور اکبر شکل ثانی میں موضوع ہوتا ہے. وکبریٰ کلیۃ حتما، اور شکل ثانی کا کبریٰ حتمی طور پر کلیہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اکبر شکل رابع میں بھی موضوع ہوتا ہے. ومعنی قولہ مع الاختلاف فی الکیف، اور مصنف کے قول مع الاختلاف فی الکیف کا معنی ہے اختلاف الصغریٰ والکبریٰ ایجاباً و سلباً،
کیف یعنی ایجاب و سلب میں اختلاف کا مطلب کہ ایجاباً اور سلباً صغرا اور کبرا میں اختلاف، ایک صغرا ہو تو دوسرا، ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ۔ وہذا مشروط فی الشکل الثانی وفی الشکل الرابع فیما سوى الضربین الاولین، اور اس کی شرط یعنی ایجاب و سلب میں اختلاف کی شرط شکل ثانی میں ہے، اور شکل رابع میں پہلی دونوں ضربوں کو چھوڑ کر کے۔ والکبریٰ کلیۃ فی الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس ملو، اور کبریٰ شکل رابع کی ضرب ثالث، رابع اور خامس اور سادس میں کلیہ ہوتا ہے۔ فبہذا الشق الثانی من التردید تمت الاشارۃ الی شرائط الشکل الثانی کمن و کیفن، تو تردید کی اس شق ثانی میں شکل ثانی کی شرطوں کی طرف کم یعنی کلیت و جزیت اور کیف یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے اشارہ مکمل ہو چکا ہے۔ وَإِلَى الضُّرُوبِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الشَّكْلِ الرَّابِعِ، اور شکل رابع کی ضروب مذکورہ کی طرف بھی اشارہ ہو چکا ہے۔ وَبَقِيَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى شُرُوطِ الشَّكْلِ الثَّانِي جِهَةً، اب جہت کے اعتبار سے شکل ثانی کی شرطوں کی طرف اشارہ باقی ہے۔ فزادہ قولہ، تو مصنف نے اپنے قول مع منافات الخ یعنی مع منافات نسبت وصف الاوسط الى وصف الاکبر لنسبته الى ذات الاصغر کا اضافہ کیا۔ وحیثما تتحقق شروط الشکل الثانی جہتاً تتحقق المنافات المذکورۃ فیہا، اور جہاں پر جہت کے اعتبار سے شکل ثانی کی شرطیں متحقق ہوں گی، وہاں پر مذکورہ منافات کا بھی تحقق ہوگا۔ فتمت الاشارۃ، مذکورہ منافات یعنی جس منافات کا ذکر مصنف نے کیا کہ وصف اکبر کی طرف وصف اوسط کی جو نسبت ہے، یہ نسبت اس نسبت کے منافی ہو جو نسبت وصف اوسط کی ذات اصغر کی طرف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں پر شکل ثانی کی شرطیں جہت کے اعتبار سے متحقق ہوں گی، وہاں پر مذکورہ منافات کا بھی تحقق ہوگا۔ فتمت الاشارۃ الی جمیع شرائط الاشکال الاربع التي ذکرها المصنف فيما سبق من کتابہ مفصلا، تو اشکال اربع کی تمام شرطوں کی طرف اشارہ مکمل ہو چکا جن کا ذکر مصنف نے اپنی کتاب کے ما سبق میں کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ وانظر جداول الاشکال الاربع لمزید الفہم والیسر واللہ الموفق، اب مزید آسانی کے لیے اور سمجھنے کے لیے اشکال اربع کے نقشے نیچے دیے گئے ہیں، ان نقشوں میں آپ حضرات غور کر لیں۔ جداول الاشکال الاربع، اشکال اربع کے جدول۔ ان کان الاوسط محمولا فی الصغرى وموضوعا فی الکبریٰ فهو الشکل الاول، اشکال اربع کے حقائق ہمیشہ آپ کو دھیان میں رہنا چاہیے کہ شکل اول میں حد اوسط صغرا میں محمول ہوتا ہے اور کبریٰ میں موضوع ہوتا ہے۔
جبکہ شکل ثانی میں دونوں میں محمول ہوتا ہے، شکل ثالث میں دونوں میں موضوع ہوتا ہے، اور شکل رابع شکل اول کے برعکس ہے، یعنی صغرا میں موضوع ہوتا ہے اور کبرا میں محمول ہوتا ہے۔ ان کان الاوسط محمولا فی الصغرا و موضوعا فی الکبرا فهو الشکل الاول، اگر حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہو تو وہ شکل اول ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَحْمُولًا فِيهِمَا، اور اگر دونوں میں محمول ہو فَهُوَ الثَّانِي تو شکل ثانی۔ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِيهِمَا فَهُوَ الثَّالِثُ، اور اگر دونوں میں موضوع ہو تو شکل ثالث ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي الصُّغْرَى وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِي الصُّغْرَى وَمَحْمُولًا فِي الْكُبْرَى فَهُوَ الرَّابِعُ، اور اگر صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول تو وہ شکل رابع۔ اب اس نقشے میں دیکھیں، ایک طرف شکل بنی ہوئی ہے جس کے نیچے اول، ثانی، ثالث اور رابع لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پھر صغرا اور کبرا کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ اس نقشے میں غور کریں تو چاروں شکلیں آپ کو اس نقشے میں سمجھ میں آئیں گی۔ شرائط الانتاج فی الاشکال الاربع، اشکال اربع میں جو شرائط انتاج، فی الاول شکل اول میں ایجاب الصغرا و فعلیتها مع کلیت الکبرى، یعنی شکل اول میں ایجاب صغرا اور فعلیت صغرا کلیت کبرا کے ساتھ ہے۔ فی الثانی اختلاف المقدمتین فی الکیف مع کلیت الکبرى، شکل ثانی میں کلیت کبرا کے ساتھ کیف یعنی ایجاب و سلب میں دونوں مقدموں کا اختلاف۔ فی الثالث ایجاب الصغرا و فعلیتها مع کلیت احداہما، شکل ثالث میں ایجاب صغرا اور فعلیت صغرا دونوں میں سے ایک کی کلیت کے ساتھ، یعنی صغرا اور کبرا میں سے کوئی ایک کلیہ ہونا چاہیے۔ پھر رابع شکل رابع میں ایجاب المقدمتین مع کلیت صغرا، کلیت صغرا کے ساتھ دونوں مقدموں کا ایجاب، اور اختلاف المقدمتین مع کلیت احداہما، یا دونوں میں سے ایک کی کلیت کے ساتھ دونوں مقدموں کا اختلاف۔ یہ شکل رابع کی شرط انتاج۔ اب اس کے بعد پھر اور بھی نقشے دیے ہوئے ہیں، اوپر نقشے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے الضروب المحتملہ ثم المنتجہ والعقیمہ فی کل شکل بالنظر الی شرائط الانتاج، یعنی ضروب محتملہ یعنی احتمال عقلی کے اعتبار سے کتنی ضربیں ہیں، تو یہ بیان ہو چکا ہے بار بار کہ احتمال عقلی کے اعتبار سے 16 ضربیں نکلتی۔ اب ان میں شرائط انتاج کے لحاظ سے کچھ ضربیں منتج ہیں اور کچھ ضربیں عقیم ہیں۔ شرائط انتاج پائی جائیں گی تو ضربیں منتج ہوں گی، نتیجہ خیز ہوں گی، اور اگر شرائط انتاج ان میں نہیں ہیں تو ضربیں نتیجہ خیز نہ ہوں گی بلکہ عقیم ہوں گی۔ تو یہ نقشہ دیا ہوا ہے، شرائط انتاج کے پیش نظر جو ضربیں منتج ہیں ان کے سامنے مثبت نشان بنا ہوا ہے، اور جو ضربیں منتج نہیں ہیں ان کے سامنے منفی نشان بنا ہوا ہے۔ الضروب المحتملہ ثم المنتجہ والعقیمہ فی کل شکل بالنظر الی شرائط الانتاج۔ ضروب محتملہ یعنی جتنی ضربوں کا احتمال ہے، پھر ان میں منتج کتنی، نتیجہ دینے والی کتنی، والعقیمہ اور کتنی ضربیں عقیم ہیں، نتیجہ دینے والی نہیں، ہر شکل میں شرائط انتاج کو دیکھتے ہوئے۔ مثبت کا نشان یہ علامت الانتاج ہے اور منفی نشان علامت العقم ہے۔
اب یہ دیکھیں نقشے میں آپ حضرات غور کر لیں اور اس کے بعد شرائط انتاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود آپ حضرات کو سمجھ میں آئے گا کہ ان میں کون سی ضربیں منتج ہیں کس شکل کے اعتبار سے اور کون سی ضربیں منتج نہیں۔ اس کے بعد پھر نیچے شکل اول کا نقشہ ہے، یشترط فیہ ایجاب الصغریٰ و فعلیتھا مع کلیت الکبریٰ۔ شکل اول میں ایجاب صغریٰ اور فعلیت صغریٰ کی شرط ہے اور ساتھ ہی کلیت کبریٰ کی شرط ہے۔ وبحسب الضابطۃ یوجد ہنا عموم موضوعیت الاوسط، اور ضابطے کے اعتبار سے یہاں پر اوسط کی موضوعیت کا عموم پایا جائے گا، یعنی اس قضیہ کی کلیت پائی جائے گی جس کا موضوع اوسط ہوگا، یا اے کلیت الکبریٰ یعنی کبریٰ کی کلیت پائی جائے گی، کیونکہ فإن الاوسط فیہا موضوع، کیونکہ کبریٰ ہی میں شکل اول میں حد اوسط موضوع ہوتا ہے۔ مع ملاقات الاوسط للاصغر بالفعل، ساتھ ہی اوسط کی اصغر سے بالفعل ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ فإن الاوسط ہنا محمول علی الاصغر ایجابا وبالفعل، کیونکہ یہاں پر اوسط اصغر پر ایجابا محمول ہے اور ساتھ ہی ساتھ بالفعل محمول ہے۔ فحصل ایجاب الصغریٰ ایضاً، تو ایجاب صغریٰ کی بھی شرط حاصل ہو گئی، وتمت شرطان، اور دونوں شرطیں پالی گئیں، یعنی ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ یہ دونوں شرطیں پالی گئیں۔ اب یہ ضروب ناتجہ ہیں جو 4، اس نقشے میں بھی دیکھیں، پہلی ضرب صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ موجبہ کلیہ، نتیجہ موجبہ کلیہ ہوگا۔ دوسری ضرب صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ سالبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ کلیہ ہوگا۔ تیسری ضرب صغریٰ موجبہ جزیہ کبریٰ موجبہ کلیہ، نتیجہ موجبہ جزیہ ہوگا۔ چوتھی ضرب صغریٰ موجبہ جزیہ کبریٰ سالبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ اس طرح تمام نقشوں میں آپ حضرات خوب غور کر لیں اور شرائط انتاج ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور ساتھ ہی چاروں شکلوں کے حقائق بھی سامنے رکھیں، تو اس طرح سے بآسانی ان نقشوں کو دیکھ کر کے ساری شکلیں سمجھ میں آ جائیں گی۔